بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شکاری ناول پر آپ 15 قسطیں 15 ایپیسوڈز ہمارے چینل پر دیکھ چکے ہیں۔ ان کی ایک پلے لسٹ بنا کر اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اگر آپ سے کوئی بھی ایپیسوڈ مس ہوئی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ سکندر ایک نوجوان جو کہ پردیس میں تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس کے والد کو بلیک میل کر کے غربت کی زندگی جینے پر مجبور کیا گیا۔ ذلت ان کا مقدر بنا دی گئی اور اسی ذلت میں، اسی غربت میں وہ دنیا سے چلے گئے اور سکندر کو اس کی خبر تک نہ ہوئی۔ مختلف سازشوں کے ذریعے سکندر کو بھی گھیر گھار کر برطانیہ سے ڈیپورٹ کیا گیا اور ملک آنے پر اس کو مجبور کیا گیا، اور جب وہ ملک آیا تو اس کو خیال ہوا، اس کو محسوس ہوا، اس کو پتہ لگا کہ کس قدر سازشیں تھیں اور کتنے چھپے ہوئے دشمن تھے جو اس کا شکار کرنا چاہ رہے تھے۔ لیکن حالات کچھ ایسے بنے کہ سکندر نے فیصلہ کیا کہ اب وہ شکار نہیں ہوگا بلکہ شکاریوں کا شکار کرے گا اور ایک بڑا شکاری بنے گا۔ تو آگے کی واقعات اب ایپیسوڈ نمبر 16 میں آپ کی نظر ہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ سٹوری کیسی لگ رہی ہے اور آپ کو کون سا کردار اس میں زیادہ پسند آ رہا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ خیال میرے دل میں جڑ پکڑ رہا تھا کہ میر شرافت علی کے پاس ناقابل تردید حقائق کی کوئی ایسی زنجیر تھی جس میں اس نے وزیر خان کو بری طرح جکڑ رکھا تھا، اور وزیر خان بے بس نہ ہوتا تو زنجیر کو توڑنے کی کوشش تو کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کوشش بے سود ہوگی۔ تمام عمر کون بلیک میل ہو سکتا ہے؟ تنہا آدمی کا جینا کیا اور مرنا کیا؟ زندگی یوں بھی قید بامشقت تھی۔ اگر وہ میر شرافت علی کو قتل کر کے جیل یا تختہ دار پر پہنچ جاتا تو اس طویل پرعذاب انجام سے بچ جاتا۔ اس میں اتنی ہمت بھی تھی کہ اسے قتل کر سکتا۔ میں جانتا تھا میرے باپ کے خون میں بزدلی کے جراثیم نہیں تھے، پھر وہ کیوں خاموشی سے بلیک میل ہوتا رہا؟ اس کا جواب صرف ایک ہی ممکن تھا کہ اسے اپنی نہیں میری زندگی عزیز تھی۔ بات کوئی ایسی تھی کہ جس کے تباہ کن اثرات میرے مستقبل پر نحوست کے سائے پھیلا سکتے تھے۔ بہت سر مارنے کے باوجود میں کبھی بھی نہ سمجھ پایا تھا کہ میرا باپ جو اصول پرست، محنتی اور ایماندار تھا، کس جرم کا مرتکب ہوا تھا جس کی سزا اس کو میر شرافت علی نے دی۔ اس کی زندگی کا کون سا گناہ تھا جس کی پاداش میں وزیر خان کو اپنا سب کچھ دے کر رازداری کا سودا کرنا پڑا؟ وہ کون سا راز تھا جو وہ اپنے ساتھ لے کر قبر میں چلا گیا؟ کیا اس راز سے پردہ اٹھانے کا نتیجہ مرنے کے بعد اس کی رسوائی اور میری تباہی کی صورت میں نکلے گا؟ کیا افشائے راز کے بعد میری نظر جس اصل وزیر خان کو دیکھے گی وہ میرے لیے قابل صد احترام انسان کے برعکس کسی شیطان کا روپ ہوگا؟ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ میں نے طے کیا وہ گردش حالات کا شکار ہو سکتا ہے، سازش کا شکار ہو سکتا ہے اور غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے۔ شکاری چراغ دین جیسے لوگ تھے۔ شکاری میر شرافت علی تھا جس نے موت کی سرحد تک اس کا تعاقب کیا، اور شکاری وہ نادیدہ دشمن تھے جو اب میرے پیچھے لگ گئے تھے اور ہر طرف جال بچھا رہے تھے۔ ان شکاریوں نے اپنے ایک مقصد میں کامیابی حاصل کر لی تھی، یعنی وہ مجھے برطانیہ سے انتہائی رسوا کن طریقے سے نکلوا کے اپنی شکارگاہ تک لے آئے تھے، جیسے ہانکا کرنے والے شیر کو گھیر کر مچان پر بحفاظت بیٹھے ہوئے شکاری کے نشانے پر لے آتے ہیں۔ اور تب وہ لمحہ میرے مقابل آ کھڑا ہوا جب فیصلے کا طلبکار تھا کہ سکندر بخت، فیصلہ کرو، کیا تم میں حقیقت کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے؟ مرنے والے کی نیکی بدی اس کے ساتھ گئی، عرصہ محشر میں وہ اپنی فرد عمل خود پیش کرے گا، لیکن کیا تم انہیں معاف کر دو گے جو اس کے قاتل ہیں، جو اس کے ہر قطرہ خون سے کتنی مجبوری کا خراج وصول کرتے رہے؟ کیا تم آہوئے صیاد دیدہ کی طرح بھاگتے رہو گے؟ شکاری تو اب بھی تمہارے تعاقب میں ہیں اور اس وقت تک رہیں گے جب تک تمہارا وجود ان کے لیے باعث خطر ہے۔ وہ خود کو اسی وقت محفوظ خیال کریں گے جب تمہیں بھی شکار کر لیں گے۔ بولو، تم کیا ہو، شکار یا شکاری؟ میں نے اس لمحے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میں شکاری ہوں، ان سب کا جو اب تک خود کو شکاری سمجھتے آئے ہیں۔ خبر دو انہیں کہ اب وہ میرا شکار ہیں۔ اب یہ کھلی جنگ ہے، وقت بتائے گا کہ شکاری کون تھا اور شکار کون۔ گربازی عشق کی بازی ہے،
جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں، یہی ہار جیت تو زندگی ہے۔ چاچا سلامت؟ میں نے گھڑی دیکھ کر کہا۔ شام ہو رہی ہے، مجھے ایک ٹرنک کال کرنا تھی اسلام آباد۔ شوق سے کرو، سلامت شاہ نے کہا۔ ٹیلی فون کوٹھی میں ہے، میں چوکیدار سے کہہ کے تالا کھلوا دیتا ہوں۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد محسن رضا نے چلا کر کہا، کون کبیر داس؟ ابے تو آ گیا؟ کب آیا؟ آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ میں نے کہا، میں آج ہی پہنچا ہوں، مجھے ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ تیرے ڈیڈی نے تجھے کچھ نہیں بتایا؟ ڈیڈی نے؟ وہ حیران ہو کر بولا، کیا تو نے ان کو فون پر اطلاع دے دی تھی؟ نہیں، میں نے بات کو گول کر دیا۔ وہ خارجہ امور سے منسلک ہے نا، تو میں نے سوچا شاید سفارت خانے نے ان کو مطلع کر دیا ہو، میرا مطلب ہے ان کے محکمے کو۔ نہیں یار، محسن بولا، وہ تو خود بہت حیران ہوں گے سن کے، کیا حالات بہت بگڑ گئے تھے؟ ہاں کچھ ایسی ہی بات تھی، میں نے کہا۔ جہاز موسمی حالات کی خرابی کے باعث اسلام آباد میں نہیں اتر سکا اور لاہور آ گیا، ورنہ میں سیدھا تیرے پاس پہنچتا۔ بہت سی باتیں کرنی ہیں تجھ سے جو فون پر نہیں کی جا سکتی۔ میں کل پنڈی آ رہا ہوں، مری چلیں گے۔ مری؟ محسن رضا نے کہا، کوئی خاص کام ہے؟ ہاں، وہ تیرے بہنوئی ہیں نا، سی ڈین، وہ بھی وہیں ہیں اتفاق سے۔ میں نے کہا، مجھے مریم باجی کی اور ان کے بچوں کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھنی ہے۔ یار سکندر، اپنی اس چودھری چراغ دین سے کبھی نہیں بنی، اور اب تو کوئی رشتہ ہی نہیں، اس سے کیا ملنا، پھر کبھی چلے جائیں گے جب وہ نہیں ہوگا۔ محسن رضا نے کہا، نہیں یار، اس سے وہیں ملنا ہے۔ میں نے کہا، ایک پرانا حساب چکانا ہے، وہیں آ کے بتاؤں گا۔ تیری مرضی، محسن نے مجبور ہو کے کہا۔ یہ بتا ابا کا کیا حال ہے؟ ابا؟ میں نے بے خیالی میں کہا، ان کے انتقال کو 1 ہفتہ ہو گیا سید محسن رضا۔ کیا؟ وہ چلایا، وزیر چچا مر گئے؟ کب؟ کیسے سکندر؟ میں آؤں گا تو سب بتا دوں گا محسن، مجھے بھی یہاں پہنچنے کے بعد ہی علم ہوا، اگر میں نہ آتا تو شاید کوئی بھی مجھے اطلاع نہ دیتا۔ میں نے دلزدہ لہجے میں کہا، دیکھ سکندر، تو مجھ سے گلہ کر رہا ہے، خدا کی قسم میرا وہ زخم ابھی تک بالکل مندمل نہیں ہوا ہے، اگر میں ٹھیک ہوتا تو ضرور ان سے ملتا۔ محسن نے کہا، چھوڑ محسن، میں تجھ سے کیا گلہ کروں گا، گلہ زیادہ سے زیادہ تقدیر سے کیا جا سکتا ہے، مگر اس سے بھی کیا حاصل؟ میں تو کہتا ہوں اچھا ہی ہوا کہ تو ان سے نہیں ملا۔ میں نے کہا، اب میں قبرستان جاؤں گا اور پھر میر شرافت علی سے ملنے جاؤں گا۔ کاروباری معاملات طے کرنے ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ محسن نے پرتشویش لہجے میں کہا۔ مسئلہ کوئی نہیں، میں نے پرسکون لہجے میں کہا، اور ہے تو اتنا آسان نہیں کہ ایک ملاقات میں طے ہو جائے۔ سکندر، اس وقت تیرا دماغ ٹھکانے ہے یا نہیں؟ میری مان، تو ابھی سیدھا یہاں آ جا، میر شرافت علی سے ملنا ہو تو میرے ساتھ چلنا، تو اکیلا جائے گا تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا محسن، میں نے کہا۔ کیا میری باتوں سے تجھے شبہ ہو رہا ہے کہ میں ہوش میں نہیں؟ ان حالات میں کوئی بھی ہوش میں ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، محسن نے کہا۔ مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ پاگل کے بچے، ابھی وہ ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوئے جن پر خوشبو بھی آنے لگے، آواز یا زیادہ سے زیادہ تصویر آ سکتی ہے۔ میں نے کہا، تو فکر نہ کر، میں صبح کی ریل کار سے آ رہا ہوں، خدا حافظ۔ میں نے ریسیور رکھ دیا۔ سلامت شاہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آپ سیٹھ صاحب کو پہلے سے جانتے ہیں؟ برخوردار اور تم سے اچانک آپ پر آ جانا اس کے رویے کی نمایاں تبدیلی تھی۔ ہاں، بس ایسے ہی۔ اب تم میرے ساتھ قبرستان چلو گے سلامت چاچا؟ وہاں سے میں چلا جاؤں گا میر شرافت علی سے ملنے۔ یہ میر شرافت علی کون ہے؟ تمہارے ابا کا کوئی دوست؟ سلامت شاہ نے کہا۔ دوست؟ میں نے کہا، یہ لفظ تو بہت بدنام ہو گیا ہے سلامت چاچا،
دشمن جو سامنے آ کے وار کرتا ہے اس دوست سے تو اچھا ہوتا ہے جو دوستی کا فریب دے کر مارے، مگر یہ بات تمہارے سمجھنے کی نہیں ہے۔ قبرستان جاتے ہوئے میں نے سلامت شاہ سے کہا کہ وہ فی الحال بینک کے لاکر کی چابیاں بھی اپنے پاس رکھے، کیونکہ وراثت کا سرٹیفکیٹ حاصل کیے بغیر میں لاکر نہیں کھول سکوں گا۔ صندوق کے بارے میں بھی اسلام آباد سے واپس آ کے طے کروں گا کہ کیا کرنا ہے۔ میرا سب سامان یہیں رہے گا اور میں صرف ایک بریف کیس لے کر جاؤں گا۔ خیال یہی ہے کہ 2 دن میں لوٹ آؤں، چنانچہ کپڑوں کے 2 جوڑے بہت ہوں گے۔ البتہ صبح صبح ریل کار پکڑنے کے لیے اسٹیشن پہنچنے کا مسئلہ ہوگا۔ وقت پر آنکھ کھل گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، اسٹیشن تک پیدل بھی چند منٹ کی مسافت ہے۔ سلامت شاہ نے کہا کہ وہ فجر کی نماز کے لیے الارم کے بغیر اٹھتا ہے، مجھے بھی اٹھا دے گا۔ اس نے چراغ دین سے میرے تعلق کے بارے میں پھر پوچھا تو میں نے بتا دیا کہ محسن جو میرا بچپن کا دوست ہے، چراغ دین اس کا بہنوئی تھا۔ سلامت شاہ نے حیرانی کا اظہار کیا کہ وزیر خان نے کبھی یہ نہیں بتایا۔ میں میانی صاحب کے قبرستان سے نکلا تو شام کا بوجھل اندھیرا رات کے گہرے دھندلکے میں ڈھل رہا تھا۔ میں اب بہت پرسکون تھا، لیکن یہ سکون اس خاموشی کی طرح تھا جو کسی طوفان کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ جب میں اپنے باپ کی قبر پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا تو ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے میں نے ان کی صورت کا تصور کیا جو میں نے سال بھر پہلے دیکھی تھی، اور اس وقت میرے کانوں میں ان کی مانوس آواز آئی، بالکل صاف اور واضح، اپنے فیصلے پر قائم رہنا سکندر، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ میں چونک پڑا اور میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو سلامت شاہ نروس اور خوفزدہ سا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیران آنکھوں میں ایک سوال تھا، جیسے وہ پوچھنا چاہتا ہو کہ کیا تم نے کچھ کہا؟ ارد گرد ویران قبروں پر شہر خاموشاں کا سکوت طاری تھا، اور ہم دونوں کے آس پاس فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ شاید آواز صرف میرا ہی وہم نہیں تھی، سلامت شاہ بھی اسے اپنا وہم سمجھ رہا تھا۔ وہم کیا ہے اور حقیقت کیا ہے؟ عقل کا پھیر، فریب نظر، فریب سماعت، فریب خیال۔ کون کس سے پوچھے کہ وہ سب جو نظر آتا ہے اور سنائی دیتا ہے اور احساس بن جاتا ہے، ہمیشہ سچ کیوں نہیں ہوتا؟ اور سراب کیوں نظر آتے ہیں، خواب کیوں بکھر جاتے ہیں اور کیسے سچ ہو جاتے ہیں؟ اسمبلی کے پیچھے ایبٹ روڈ کے چوراہے سے میں نے پیدل چلنا شروع کیا۔ یہ سڑک جو آگے جا کے میکلوڈ روڈ سے مل جاتی تھی، سنیما گھروں کی وجہ سے نصف شب کے بعد بھی آباد رہتی تھی۔ سڑک کے دونوں طرف کھمبوں پر ٹیوب لائٹس لگی ہوئی تھیں، اور ٹریفک کی ہیڈ لائٹ سے بھی اتنی روشنی تھی کہ میں نے کتھئی اور سفید رنگ کی کوٹھی کو آسانی سے تلاش کر لیا۔ قریب جا کے دیکھنے پر مجھے گیٹ لائٹس کے نیچے آدمی کے قد سے ذرا بلند ستون پر نصب سنگ مرمر کی تختی بھی نظر آ گئی، جس پر رین بسیرا کے حروف زیادہ نمایاں تھے۔ دوسرے ستون کی تختی پرانی تھی اور اس پر یہی حروف ہندی رسم الخط میں سابق مالک کے نام اور سن تعمیر کے ساتھ موجود تھے۔ آس پاس دوسری کوٹھیاں بھی ایسی ہی تھیں، 4 کنال پر پھیلی ہوئی اور پرانے درختوں میں گھری ہوئی۔ گیٹ سے ذرا فاصلے پر ٹیلی فون کا کھمبا نصب تھا، اور ایک تار 8 فٹ اونچی فصیل کے اوپر درختوں میں سے گزرتا ہوا اندر کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ 8:20 ہو رہے تھے۔ ٹریفک میں تھوڑا سا وقفہ آیا۔ جب فٹ پاتھ پر بھی کوئی میرے قریب نہ تھا، میں ایک ہی بار میں دیوار پر چڑھ گیا۔ ٹیلی فون کی لائن اب بھی میری دسترس سے چند انچ اوپر تھی۔ دیوار کی دوسری جانب نیچے دیکھنے پر مجھے پھولوں کے تختے نظر آئے۔ میں نے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اوپر چھلانگ لگائی اور دونوں ہاتھ پھیلا دیے۔ ٹیلی فون کا تار میری گرفت میں آ گیا، میرے وزن سے جھولا اور جھٹکے سے ٹوٹ گیا۔ میں سیدھا کیاری میں اترا۔ تار کے جھکنے سے میرے گرنے کی رفتار کم ہو گئی تھی، اور میرے قدموں سے دب جانے والے پھول نرم مٹی میں اگے ہوئے تھے۔ چنانچہ میں توازن برقرار رکھنے میں کامیاب رہا، ورنہ میرے کپڑے مٹی میں بھر جاتے۔ لان عبور کر کے میں اطمینان سے کوٹھی کی پورچ میں پہنچا، جہاں ایک مرسیڈیز بڑی رونق سے ٹیوب لائٹ کی روشنی میں جھلمل کر رہی تھی۔ ایک کتا بہت چھوٹے قد کا، لمبے لمبے سفید بالوں اور لٹکے کانوں والا، مجھے دیکھ کر بھونکا۔ اندر سے کسی نے کہا، "کیا ہے ٹامی؟" پھر جالی والا دروازہ کھلا اور سفید زین کی پتلون اور بش کوٹ پہنے شوفر ٹائپ آدمی باہر آ گیا۔ اس کی عمر 45 سال کے لگ بھگ تھی، مگر صحت میں میرے جیسے نوجوانوں سے بہتر تھا۔ "کون ہو تم؟"
اس نے مشتبہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے گستاخانہ لہجے میں کہا، تمہیں کیا نظر آتا ہوں، انسان یا چوپایا؟ میں نے ڈانٹ کر کہا، اپنا لہجہ درست رکھو اور یہ بتاؤ مسٹر کہ اپنا یار میر شرافت علی کہاں پر ہے؟ شوفر ٹائپ آدمی محتاط ہو گیا۔ جی وہ تو ہیں۔ اس نے ایک نظر بند گیٹ کو دیکھا۔ آپ کا نام؟ سیٹھ سکندر بخت لندن والا۔ میں نے کہا، نام سنا ہے کبھی یا نہیں؟ خیر چلو بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ جناب میرا مطلب ہے ان کو بتا دوں پہلے؟ شوفر نے تھوڑا سا تامل کیا۔ ابے چل، میں نے بے تکلفی سے کہا، میں اس سالے کو ذرا حیران کرنا چاہتا ہوں۔ شوفر ٹائپ شخص میرے بعد اندر آیا۔ آگے جا کے تیسرا کمرہ انہی کا ہے۔ وہ ناراض ہوں گے جناب، میرا ذکر مت کیجیے گا، وہ بولا اور پلٹ کر غائب ہو گیا۔ میں نے 10 قدم چل کے تیسرے کمرے کے دروازے پر دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر ہینڈل گھما کے اندر داخل ہو گیا۔